السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے نور قرآن۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سورۃ 3 پڑھنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مولانا تحسین احمد صاحب کو۔ مولانا صاحب سورہ کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز بھی قسم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اصل میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس چیز کو گواہ بنا کر ایک حقیقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور وہ جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے ان چیزوں پر غور کرنے سے وہ بات اور بہتر طریقے پہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس وقت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور بلد امین کی۔ تین کے لفظی معنی تو انجیر کے ہیں، اور زیتون جانتے ہیں ہم کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور طور سینہ بھی ہم جانتے ہیں مشہور پہاڑی ہے، اور بلد امین یعنی مکہ مکرمہ۔ تو یہ جو 4 مقامات ہیں، اصل میں 4 مقامات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 سے جو مراد ہے وہ اصل میں مسجد نوح ہے جو جودی پہاڑ پر موجود ہے۔ اصل میں پہاڑی ہے جس کو کوہ تین بھی کہتے ہیں، جہاں پر بہت سارے انجیر کے درخت ہیں۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کا نام کوہ تین بھی ہے، اور وہ جودی بھی ہے پہاڑی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جودی پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ انسانوں کو سزا دی، ان کی نافرمانی کی، اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس قوم میں جا کر بہت طویل مدت تک دین کی دعوت دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا،
مگر کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو سزا دی، اور اس وقت سزا جو دی گئی بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جتنے ایمان والے تھے اور بلکہ جاندار بھی جو تھے، جو جانوروں کے جوڑے تھے، وہ بھی اس میں رکھ دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں آج جتنے بھی لوگ ہیں، ممن حملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذریت نوح میں نوح علیہ السلام کے جو ساتھ جو لوگ تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ سوار تھے ان کی کشتی میں، ان کی نسل سے ہیں سارے لوگ۔ تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو انسانی دنیا میں پیش آیا، اور اس پہاڑی پہ جا کے وہ کشتی رکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ جو دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں زیتون، یہ بھی اصل میں کوہ زیتون ہے، اور اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی باتیں بتائیں، دین کی حقیقت بتائی، اور ایک بہت ہی اہم مقام ہے جس کا انسانی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور طور سینہ جس کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ پہاڑی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، ان سے کلام کیا تھا، 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کے پاس رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی تھی، وہ بھی بہت مشہور مقام ہے، اللہ نے اس کو بھی یہاں گواہ بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ بلد امین، بہت ہی امن والا شہر، بہت ہی مبارک شہر، یعنی مکہ مکرمہ، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ انسانی تاریخ کے 4 اہم مقامات ہیں۔ مکہ مکرمہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آباد کیا تھا، اور جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ آج بھی موجود ہے جو قبلہ ہے ہمارا۔ ان چاروں مقامات کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بیان فرمائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر طریقے پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، اس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنایا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پہاڑ ہوں، ندیاں ہوں، اور درخت ہوں، اور جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات بھی پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو مگر ہم نے سب سے بہتر طریقے پہ بنایا، اس کو بہترین شکل عطا کی ہے، اور بہترین ڈیزائن میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اور اللہ نے، ہم دیکھتے بھی ہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اب ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو انسان سے زیادہ بہترین کوئی مخلوق دنیا میں نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، جیسے اس کو شکل و صورت دی ہے، جیسے اس کو کان دیے ہیں، جیسے اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو اس کو عقل دی ہے، وہ عقل ایسی ہے کہ وہ اپنی عقل سے پوری دنیا میں سب سے بہتر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کتنی بھی طاقتور ہو، انسان اپنی عقل سے اس کو زیر کر لیتا ہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے ترقی کی، اور وہ کہاں تک پہنچ گیا اب تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بالکل لیٹسٹ چیز ہے وہ AI ہے، جو آج کے وقت ہمارے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہم نمونہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو کچھ ہم سائنس کی دنیا میں جو اس کے معجزے دیکھ رہے ہیں، یہ انسان نے ترقی کی، یہاں تک پہنچ گیا۔ بلکہ میں تو آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ AI سے بہت لوگ متعارف ہو رہے ہیں، اور اس سے بہت سارا استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ انسان کو بہت مدد پہنچا رہا ہے، کوئی بھی کام اس کو بتایا جائے وہ فوراً کر دیتا ہے، کوئی بھی کتاب لکھنے کو کہا جائے، کوئی مضمون لکھنے کو کہا جائے، کوئی چیز ترجمہ کرنے کو دی جائے، وہ دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ کر رہا ہے، بہت ہی ایڈوانس ورژن ہے، اور بھی انسان اس میں ترقی کر رہا ہے۔ مگر ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب نے AI سے سوال کیا کہ کیا وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ AI نے وہاں سیدھا جواب دیا کہ وہ سب کچھ لکھ سکتا ہے، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو صرف عبارات سے نہیں ہے، جس میں صرف تحریر نہیں ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کی سمجھ سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ہم جانتے ہیں، وہ حقائق بیان کیے ہیں، اس دنیا کی باتیں بیان کی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، غیب کی باتیں، غیب کی دنیا کی خبریں، انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں، انسان دنیا سے جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی باتیں، آخرت کی باتیں، قیامت کی باتیں، جنت کی، دوزخ کی باتیں، یہ باتیں دوسروں کی سمجھ کے باہر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ ساری حقیقت بتائی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ پیدا کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ فوراً وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے، آپ دیکھتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لڑکتا ہوا سب سے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ انسان یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔
اوپر کون لوگ جاتے ہیں؟ آگے وہ بات اللہ نے بیان فرمائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ کو مانے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، جو ایمان لائے گا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا، وہ اوپر جائے گا، یہاں تک کہ وہ خدا کے قریب پہنچے گا، اس کو جنت میں مکان دیا جائے گا، وہ بہت اوپر چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو دی ہے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، عقل دی، صلاحیتیں دی، دنیا کے اندر نعمتیں رکھی، جب انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو شیطان اس کو پکڑ کے سب سے زیادہ جو گہری جگہ ہے، بالکل گہرا گڈھا ہے جو جہنم ہے، وہاں اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ انسان یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بنایا تو بہت بہتر ہے، لیکن جب وہ صحیح عمل نہیں کرتا تو وہ پھر بالکل سب سے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان والے اور عمل صالح والے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، وہ عقل والا اور ارادے والی ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر خیر اور شر کا امتیاز رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے تمام ضروری صلاحیتوں سے اس کو آراستہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر انسان اس شرف کی قدر کرتا ہے جو احسن تقویم کی شکل میں اللہ نے اس کو عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مدارج بلند کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب سے نیچے کے حصے میں چلا جاتا ہے، اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ آخری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں بیان فرمائی ہے، جو ہماری توجہ کی محتاج ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک کام کریں گے اور اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دے گا جو غیر ممنون ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اینڈ لیس ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا انسانوں سے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا؟ کیا وہ صحیح باتیں انسان کو نہیں بتا رہا ہے؟ کیا اس نے انسان کو صحیح راستہ نہیں دکھا دیا ہے؟ کیا اس نے انسان کی زندگی میں جو چیزیں اس کو دی ہیں کیا وہ درست نہیں ہیں؟ کیا جو دنیا اس نے بنائی ہے کیا وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں چل رہی؟ جب ہم دنیا پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو بہت مناسب طریقے سے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے انسان کو سب کچھ دیا ہے تو ہم اس کا حساب بھی لیں گے، ہم فیصلہ بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے ایک فیصلے کا دن قیامت رکھا ہے، اور دنیا میں بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے تم نے دیکھا کہ جب قوم نوح نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کو سزا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بڑے بڑے انبیاء کرام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اپنے کلام کے ساتھ، تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی صحیح رستے پر نہیں آتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر اور بہتر حاکم نہیں ہے؟